السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 1 اپریل 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہم معلومات ہیں جن کا جاننا آپ حضرات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ مدینہ منورہ سے ایک خبر آئی ہے کہ ایک پاکستانی لیڈی نرس جن کا نام سکینہ یوسف ہے، انہیں اپنے ہی ہاسپٹل کے اندر غلط قسم کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران وہ جاں بحق ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس پاکستانی خاتون نرس کے ہسبینڈ نے یہ شکایت درج کرائی ہے کہ ان کی بیگم جو کہ 9 مہینے کی پریگننٹ تھی اور انہیں ان کی اپنی کولیگ نے غلط قسم کی ٹریٹمنٹ دی، جس کے بعد ان کی حالت خراب ہوئی اور وہ جاں بحق ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں، وزارت صحت کے جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے تحقیقات کا آغاز کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ یہ حاملہ خاتون جب اپنے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے فائنلی آئیں تو ان کی جو اپنی کولیگ تھی انہوں نے انہیں ایک پین کے لحاظ سے ایک انہوں نے میڈیکل ان کو دی، جس کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی اور اس کے بعد تھوڑے عرصے میں ان کی حالت مزید بگڑ گئی، جس کے بعد فوری طور پر انہیں آپریشن روم میں لے کے جایا گیا، جہاں پر ان کی حالت کافی خراب ہوئی اور یہ جاں بحق ہو گئیں، اور جو ان کے بچے کی پیدائش ہوئی وہ بھی نابینا اور ذہنی طور پر معذور پیدا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جو ان کے ہسبینڈ ہیں وسیم شریف، انہوں نے اس کے بارے میں کافی زیادہ جو کمپلین کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی وائف کی جاں بحق ہونے کی اور ان کے بچے کی جو بھی اس کی کنڈیشن ہے اس کی ساری ذمہ داری اس ہاسپٹل کی ہے اور خاص طور پر ان کولیگز کی ہے جنہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کی ہے۔ وزارت صحت نے اس کے بارے میں مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ اس طرح کا واقعہ کیوں پیش آیا ہے، جبکہ اس عورت کی پچھلی ہسٹری بالکل کلیئر تھی۔ اس بارے میں بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے، جس کے بارے میں جتنا ہی افسوس کیا جائے، اور ایسے افراد جنہوں نے اس کو غلط قسم کی ٹریٹمنٹ کی ہے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ سعودی وزارت صحت اس کے بارے میں مکمل کارروائی کرتے ہوئے اس خاندان کو انصاف ضرور دلائیں گے۔ دوستو، جوازات نے تمام غیر ملکی افراد کو یہ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ ابشر کے اوپر لازمی بنوائیں، کیونکہ ابشر کے ذریعے آپ حضرات کو بہت ساری فیسلٹیز، اقامہ رینیول، چھٹی، ایگزٹ ری انٹری ویزا، فائنل ایگزٹ ویزا اور اس طرح سے دوسری بہت ساری معلومات کہ آپ کا کفیل آپ کے لیے، آپ کے اقامے کے لیے کتنے پیسے آپ کے لیے جمع کرتا ہے یا وہ نہیں کراتا ہے، یہ تمام معلومات یہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ وزٹ ویزے سے لے کر دیگر اور بہت ساری معلومات آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ قوانین کے لحاظ سے کمپنی یا کفیل آپ کا فائنل ایگزٹ لگاتا ہے، مگر اس سلسلے میں جو فیس جمع کرائی جاتی ہے یا اور دیگر بہت ساری تقریباً 50 کے قریب بہت ساری فیسلٹیز اس کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس کی تفصیلات وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات کوشش کریں کہ ابشر اکاؤنٹ کو آپ لازمی طور پر بنائیں۔ یہ بہت آسان ہے، آپ کو کچھ اپنی معلومات، اقامہ نمبر، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا موبائل نمبر اور فنگر پرنٹ، آپ کو ابشر اکاؤنٹ کی ایک مشین ہے جو کہ اکثر بڑے شاپنگ سینٹرز کے اندر ATM سائز کی یہ مشین ہوتی ہے، گرین کلر میں، یہ اکثر آپ کو پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ وہاں پر آپ یہ جا کر انگلش کا پورشن یا عربک کے لحاظ سے، اگر آپ کی عربک اچھی ہے تو آپ اس لحاظ سے اس میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو اس سلسلے میں بہت ساری ویڈیوز ابشر اکاؤنٹ کی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ ابشر اکاؤنٹ کو بنا کر جو اس سے فیسلٹیز الیکٹرانکلی آپ کو مل رہی ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض پولیس نے چیکنگ کے دوران جب کچھ غیر ملکی افراد کی چیکنگ کی تو وہاں سے انہیں ممنوعہ اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے فوری طور پر ان 3 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ ورک کے لحاظ سے ان کی چھان بین ہو رہی تھی، مگر ان کے پاس سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے، جس کے بعد
ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ غیر ملکی افراد کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ مملکت میں نہیں رکھ سکتے ہیں، انہیں قانونی طور پر اجازت نہیں ہے، لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دیگر کسی غیر قانونی کارروائیوں میں بھی ملوث تھے، جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں اور بیرون ممالک حرمین شریف کے ائمہ اور مؤذن حضرات کو مختلف پروگراموں میں شرکت کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ انہیں ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے مختلف تقریبات میں بھی شرکت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حرمین کی ائمہ اور مؤذن حضرات کی شرکت کے لیے منتظمین نے ایک انتظامی لائحہ عمل جاری کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مسجد الحرام یا مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امام کو مکہ اور مدینہ سے باہر رمضان المبارک کے دوران امامت کے لیے سفر کرنے پر 24,000 ریال ماہانہ پیش کیے جائیں گے۔ انہیں فرسٹ کلاس کا ہوائی ٹکٹ سفر کے لیے دیا جائے گا اور ان کے شایان شان رہائش کا بندوبست بھی کیا جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ اتنے معتبر جگہوں پر جو لوگ امامت کرتے ہیں تو ان کے لیے کرائیٹیریا بھی بہترین ہونا چاہیے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ مملکت بھر میں کہیں بھی کوئی بھی تفریح پروگرام اجازت نامے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اجازت نامے کے برخلاف کوئی بھی سرگرمی کی گئی تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ تفریحات کسی بھی پروگرام میں مقررہ حد سے آگے بڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دے گا۔ اس سلسلے میں مملکت کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی شخص یا ادارہ کوئی تفریحی پروگرام کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر کسی کمپنی نے سماجی اعدادوں اور اجازت نامے کی خلاف ورزی کی تو اسے پروگرام کا اجازت نامہ اس سے باقاعدہ لے لیا جائے گا اور بہت سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ریاض سے خبر یہ ہے کہ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ تمام ڈرائیور جو کہ مملکت میں گاڑی چلاتے ہیں 5 کنڈیشن کے لحاظ سے سڑک کے سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر وہ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو مزید تفصیلات آئی ہیں کہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ڈرائیور راستے کے لیفٹ سائڈ جب مڑنا چاہتا ہے اور سڑک کی طرف وہ مڑ رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ڈرائیور اوورٹیکنگ کرنے جا رہا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی گاڑی کی رفتار مقررہ انتہائی رفتار سے کم ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ سڑک پر نظر آنے کی صلاحیت کم ہو اور سامنے کا منظر واضح نہ ہو۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی اس کے سامنے پہنچ رہی ہو۔ ان 5 صورتوں میں ڈرائیور کو سڑک کے انتہائی سیدھی جانب یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی جانب وہ گاڑی چلا سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ وہ گاڑی سیدھے ہاتھ کی جانب چلائے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ اکثر حادثات کی وجہ اسی طرح کی لاپرواہ ڈرائیونگ ہی ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں ہلکی بارش اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے، لہذا شہری تمام سعودی عرب میں موجود افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان بھی رہے گا، جس سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ مزید جو محکمہ موسمیات نے تفصیلات جاری کی ہیں کہ مملکت کے وہ علاقے جو کہ تبوک، ارر وغیرہ کی طرف آتے ہیں اور نوم جو سٹی نیا بن رہا ہے اس کے پاس کے علاقوں میں کافی برف باری ہوئی ہے اور وہاں پر موسم کافی سرد ہو گیا ہے، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں مملکت میں مزید درجہ حرارت میں کمی ہوگی، جو کہ مارچ اور کے آخر سے لے کر 5 اپریل تک یہ کنڈیشن موسم کی رہے گی، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں، اکثر ان کا کام ایک سٹی سے دوسرے سٹی جانا ہے، وہ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ البہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے ایک بڑا بل بورڈ گر گیا جو کہ ایک پل کے اوپر لگا ہوا تھا، اور اس کے گرنے کی وجہ سے کافی زیادہ بجلی کی لائنیں متاثر ہوئی ہیں، جس سے 300 گھروں کو بجلی کی سپلائی معطل رہی، جو کہ 2 گھنٹے تک ان علاقوں میں اور کچھ گاؤں کے اندر بجلی نہیں مل سکی۔ اس سلسلے میں سعودی الیکٹرک کمپنی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس تمام صورتحال کو کنٹرول کیا اور بجلی کو بحال کر دیا ہے۔
دوستو، مملکت میں رہنے والے وہ افراد جو کہ یہاں پر کافی عرصے سے رہتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے واقف ہیں کہ عربوں میں قہوہ پینے کے حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ قہوہ پیش کرنے والے کے سامنے جب تک پیالی کو ہلایا نہیں جائے گا وہ خالی پیالی میں قہوہ ڈالتا جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ اس روایتی ثقافت کے حوالے سے جو یہاں پر ایک بڑے کالم نویس ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اب یہ روایت رد کر دینی چاہیے۔ اس روایت کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب مہمانوں کو قہوہ پینے کے لیے پلانے کے لیے جو ویٹر ہوتے تھے یعنی وہ بہرے ہوتے تھے۔ مقامی قبائل میں ایسے افراد کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی تھی جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ روایت کب پڑی، ایک بہرے شخص کو ذمہ داری کیوں دی گئی اور وہ مہمانوں کی خاطر مدارت قہوے سے کرے۔ اس سلسلے میں اب یہ روایت ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ یہ روایت کافی پرانی ہو چکی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔